الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين۔ 10ویں پارے کے ابتدائی آیتوں میں اللہ رب العالمین سخت حالات، مصیبتیں اور شدائد میں کون سی چیز انسانوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ جب حالات سخت ہوں یا انسان کے حالات خراب ہوں تو اس کو کون سی چیز نفع پہنچاتی ہے، اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا۔ یوں تو یہ آیتیں جنگ سے متعلق ہیں کہ قتال جب ہو رہا ہو تب کیا صورتحال ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس کا حکم عام ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، کہ جب تم اے ایمان والو جب تمہاری ملاقات عدو سے ہو، دشمن سے ہو، قتال اور معرکہ سامنے ہو تو فاثبتوا، ثبات قدمی دکھاؤ، جمے رہو، پیٹھ پھیر کر مت بھاگو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے واذکروا اللہ، اور اللہ کا ذکر کرتے رہو، کثیراً، زیادہ سے زیادہ کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کیا ہے فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سوچئے ذکر، اللہ رب العالمین کو یاد کرنا، اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا، اللہ رب العالمین جنگ کی حالت میں بھی اس کا حکم دے رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کا ذکر، اس کی یاد، اس کو یاد کرنا، اس کو ہمیشہ اپنے دل میں، ہمیشہ اس کو اپنے سامنے رکھنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ یعنی جنگ کے اندر بھی ہو، کفار کے سامنے بھی ہو تو اللہ رب العالمین کا ذکر مت چھوڑو۔ اگر حالت جنگ میں اللہ رب العالمین ہمیں یہ حکم دے رہا ہے تو ہم حالت امن میں ہوں، اپنے گھروں پر ہوں، مسجدوں میں ہو یا کہیں اور جگہ پر ہو تو ہمیں اس کا کتنا زیادہ پاس و خیال کرنا چاہیے۔ یہ ذکر بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا یہ بہت آسان اور بہت یعنی کہ اس سے سہل اور اس سے آسان کوئی عبادت نہیں ہے۔ ذکر کرنا اس کے لیے کوئی وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی کہے اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، یہ ذکر ہے، اللہ رب العالمین کی یاد ہے۔ اس کے لیے وضو کی بھی ضرورت نہیں، مسجد کی بھی ضرورت نہیں، کسی اور قسم کے اہتمام کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ لہذا مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کرتا رہے، ہر حال میں ذکر کرتا رہے۔ اللہ نے فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرہ، یعنی اللہ رب العالمین نے ذکر کرنے والوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اپنی اطاعت، رسول کی اطاعت کا حکم دیتے ہوئے کہتا ہے واطیعوا اللہ ورسولہ، کہ دیکھو اللہ کی اطاعت کرو، ورسولہ، اس کے رسول کی فرما برداری کرو، ولا تنازعوا، اور تفرقہ نہ پیدا کرو، اختلاف نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، فتفشلوا، تو اس سے کیا ہوگا؟ اگر نزاع پیدا کرو گے، اختلاف کرو گے تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ بزدل ہو جاؤ گے۔ فتفشلوا وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ یعنی جنگ میں، قتال میں یا عمومی طور پر آدمی اختلاف کر بیٹھے، تفرقہ بازی ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ اس کی جو قوت ہے، طاقت ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ وتذهب ريحكم واصبروا، اور صبر کرتے رہو، ان اللہ مع الصابرین، یعنی کہ صبر کا بھی اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا کہ جو گناہ ہوتے ہیں، معاصی جو ہوتے ہیں، انسان کے جو غلط اعمال، غلط کرتوت جو ہوتے ہیں، اس سے نعمتیں چھن جاتی ہیں، اس کے حالات انسان کے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یعنی خوشگوار زندگی ہم چاہتے ہیں، پر لطف زندگی چاہتے ہیں، اطمینان بخش زندگی اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم توبہ کریں، اور اللہ رب العالمین کی عبادت سے یہ آتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فأخذهم الله بذنوبهم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، کہ اللہ رب العالمین نے فرعون اور اس کی قوم کو
کس لیے پکڑ لیا؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی پکڑ کر لیا، ان کا مواخذہ کر لیا اللہ رب العالمین۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہے کہ وہ جو نعمتیں انسانوں کو دیتا ہے اس کو اچانک بدل دے، نہیں، اللہ رب العالمین نعمتوں کو بدلتا نہیں ہے، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ لوگ اپنے آپ کو چینج کر دیں، اپنے آپ کو بدل دیں۔ یعنی اطاعت کرنے والے جب معصیت کرنے لگیں گے تو نعمتیں اللہ رب العالمین چھین لے گا۔ ہاں، اگر اطاعت کرنے والے، اللہ کے اوامر کی پابندی کرنے والے بدل جائیں، اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، معصیت کرنے لگیں، گناہ کا ارتکاب کرنے لگیں، تو اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ جو نعمتیں ہیں اس کو چھین لے گا۔ یعنی گناہوں سے انسان کی نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ اور خوشگوار زندگی کیسے آتی ہے؟ خوشگوار زندگی اللہ رب العالمین کی عبادت سے آتی ہے، توبہ سے آتی ہے، استغفار سے آتی ہے، اس کی اطاعت کرنے سے آتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین پھر کہتا ہے فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے ان بستی والوں کو یا اہل فرعون کو ان کے گناہوں کی بنسبت، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین کو ہلاک کر دیا۔ تو یہ ہلاکت جو ہوتی ہے، اللہ کا عذاب جو ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے آتا ہے، لہذا معصیت کے انسان کو حتی المقدور بچے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر کوئی بہت نیک عمل کرتا ہے لیکن اس کے پاس ایمان نہیں ہے، بہت سارے بھلے کام کر رہا ہے، دان کر رہا ہے، بہت ساری چیریٹی کا کام کر رہا ہے، لیکن ایمان نہیں ہے اس کے پاس، تو کیا ہوگا؟ قابل قبول ہوگا وہ عمل؟ اللہ نے فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اہل مکہ، یہ کفار یہ سمجھتے تھے کہ ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، اور مسجد حرام کو ہم آباد کیے ہوئے ہیں، اس کی تعمیر کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ کیا یہ لوگ ان کی طرح ہو جائیں گے؟ کمن آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اور فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرے، اسی طریقے سے ہو جائیں گے؟ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ دونوں برابر ہو جائیں۔ ایک ایمان والا، ایک مومن شخص، اور ایک شخص جو ایمان نہ لائے، کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ ایمان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ کفار کتنی بھی نیکی کر لیں، کتنا بھی وہ یہ سمجھ لیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایمان نہیں ہے تو آخرت میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا۔ لہذا ہمیں ایمان کی قدر کرنا چاہیے۔ یہ اللہ نے جو ہمیں ہدایت دی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت دنیا میں کوئی نہیں ہے، توحید سے بڑی نعمت دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یعنی اعمال کے قبول ہونے کے لیے سب سے بڑی شرط ہے۔ آج لوگ اپنے مال خرچ کر رہے ہیں، اگر ایمان نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے، کتنی بھی نیکی کر ڈالیں، اللہ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین سورۃ التوبہ میں بہت کفار اور قتال کا تذکرہ کرتے ہوئے آخر میں اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے مصارف کا تذکرہ کیا کہ زکوٰۃ کن کو دی جائے۔ مال کا تذکرہ اس سورت کے اندر بہت زیادہ آیا ہے۔ اللہ رب العالمین فإنما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، کہ جو زکوٰۃ ہے یہ فقراء کا حق ہے، مساکین کا حق ہے، والعاملین علیہ، اور جو ان کو اصولتے ہیں، اس پر جو کام کرنے والے عاملین ہیں ان کا حق ہے، والمؤلفۃ قلوب، جو ایمان کے قریب آ رہا ہے، جس کی تالیف قلب کرنا ہے اس کا حق ہے، وفی الرقاب، اور جو کسی قید میں ہے اس کا حق ہے، والغارمین وفی سبیل اللہ، اور تاوان کے لیے اور اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرنے والے، ان سارے لوگوں کا اس زکوٰۃ میں حق ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ رب العالمین کا فریضہ ہے۔ اس کے پہلے اللہ رب العالمین جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے بارے میں سخت وعید نازل فرمائے کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ وہ جو جمع کرتے ہیں سونا چاندی ان کو اللہ رب العالمین ان کے گرم کر کے ان کے پیشانیوں کو داغے گا اللہ رب العالمین۔ لہذا زکوٰۃ کا فریضہ اگر کسی کے اوپر واجب ہے، زکوٰۃ ہے اس کے اوپر، سارے نصاب کو پہنچتا ہے، شروط کو پہنچتا ہے، تو اس کو کیا ہے؟ زکوٰۃ کو ادا کر دینا ہی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک بہت اہم تنبیہ فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا دینی جو چیزیں ہیں، دینی شعائر ہیں، اس کا اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے، اس کا استہزاء کرتا ہے، اس کو
ہلکے میں لیتا ہے، اس کو مذاق کا موضوع بناتا ہے، لطیفوں کا موضوع بناتا ہے، تو اس کا کیا انجام ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، کہ آپ ان سے سوال کریں کہ انما كنا نخوض ونلعب قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کہ کہہ دیجیے آپ کہ کیا یہ اللہ، قل اب اللہ، کیا اللہ سے، وآیاتہ اور اس کی آیت سے، ورسولہ اور اس کے رسولوں سے، کنتم تستہزئون تم ان کا استہزاء کرتے ہو، ان کا مذاق اڑاتے ہو، یعنی اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا، کچھ عذر وغیرہ تم مت بیان کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا، کفر کا ارتکاب کیا، یعنی یہ بے ایمان ہو گئے، ان کا ایمان سلب ہو گیا۔ آج بہت سارے لوگ سوشل میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ اسٹیٹس کا دور ہے، بہت سارے لوگ دینی شعائر کو لطیفہ بنا کر شیئر کر دیتے ہیں، سحری ہے، افطاری ہے، قربانی ہے، عید قربا ہے، بہت سارے لوگ اسٹیٹس شیئر کر دیتے ہیں، اس کو لطیفوں کا موضوع بنا لیتے ہیں، مذاق کا موضوع بنا لیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو دینی ہوتی ہیں نا، یہ شعائر ہوتی ہیں، اس کے ساتھ مذاق نہیں کیا جاتا۔ کوئی بھی ایسے لطیفے، ایسے میسیجز فارورڈ کرنا کہ جس میں دینی شعائر کا مذاق اڑایا گیا ہو، اس کو لطیفوں کا موضوع بنایا گیا ہو، یہ درست نہیں ہے۔ ایسا اندیشہ ہے کہ کبھی قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان کے بعد کفر میں انسان داخل نہ ہو جائے۔ آدمی کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون سارے اعمال ایسے ان سے سرزد ہو جاتے ہیں کہ اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ لہذا بہت زیادہ متنبہ رہنا چاہیے کہ بہت سارے ایسے میسیجز جو دینی شعائر کو، دینی معلومات کو لطیفوں کی شکل میں استہزاء، یہ بھی استہزاء بالدین ہے، اللہ کی آیت کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، دینی شعائر کے ساتھ استہزاء، لطیفوں کا موضوع بنانا، اس کو مذاق کا موضوع بنانا، اس کو نہ تو گفتگو میں کرنا چاہیے، نہ تو میسیجز کے ذریعے کرنا چاہیے، نہ کسی بھی طریقے سے اس پر توجہ دینا چاہیے، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین مومن کے بارے میں فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن جو ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، ان لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں۔ یأمرون بالمعروف، معروف کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر اور برائیوں سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اولئک سیرحمهم اللہ، یعنی مومن کا جو رشتہ ہے ایمان کا، یہ ایسا ویسا رشتہ نہیں ہے، بہت بڑا رشتہ ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے، چاہے مومن مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں، والمؤمنون والمؤمنات دونوں، یہ کیا ہوتے ہیں؟ المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک عمارت کے مانند ہوتے ہیں، یشد بعضہ بعضا، ایک دوسرے سے کیا ہوتے ہیں؟ اس سے تقویت ملتی ہے۔ لہذا ایک مومن کو، مومن کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اس کی ہر طریقے سے مدد کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ایمانی جو اخوت ہے، ایمان کا جو رشتہ ہے، بہت بڑا رشتہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جنگ تبوک کا تذکرہ کیا، جنگ تبوک کا تذکرہ، یہ اس وقت جنگ کا موقع پیش آیا جب مسلمانوں کی حالت بہت خراب تھی، صحابہ کرام کی حالات بہت خراب تھے، غربت تھی، جنگ کے لیے انتظام نہیں تھا، جنگ کے لیے کوئی ساز و سامان کا انتظام نہیں تھا، سواریوں کا انتظام نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کرتے تھے کہ جنگ کے لیے نکلو، صحابہ کرام کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، اللہ نے فرمایا کہ جنگ کے لیے ان پر کوئی حرج نہیں ہے، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ، اگر وہ لوگ اللہ اس کے رسول کی خیر خواہی کریں۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم، صحابہ کرام آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سواری دے دو ہم کو، لتحملهم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا اجد ما احملکم علیہ، تمہارے لیے کوئی سواری میں نہیں پاتا ہوں، یعنی اتنی غربت۔ اس کے بعد کہتے ہیں تولوا واعینهم تفیض من الدمع حسنا الا یجدوا ما ينفقون، صحابہ کرام مسجد میں آتے ہیں، اللہ کے پاس، رسول کے پاس آتے ہیں، اس کے بعد واپس جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں، اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں خرچ کرے، کوئی مال نہیں ہے خرچ کرے۔ اس کے بعد اس وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ جذبہ صحابہ کرام کا، مال نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں کہ اللہ کے رسول سواری دے تو جنگ میں جانا ہے، جہاد کے لیے جانا ہے۔ اس کے بعد جب اللہ کے رسول سواری نہیں دیتے ہیں تفیض من الدم حزنا الا یجدوا ما ينفقون، کہ وہ ان کے پاس مال نہیں ہوتا ہے، وہ افسوس کے مارے، غم کے مارے،
غم کے مارے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ سکتے ہیں، اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ ان کے پاس کوئی چیز ایسی نہیں پاتے کہ جو اللہ کے راہ میں خرچ کر دیں۔ وہ صحابہ کرام جن کا یہ جذبہ تھا کہ اللہ کے رسول کے سامنے سارے خزانے اپنے لٹا دیں وہ، اور جب ان کو کوئی چیز نہیں ملتی تو ان کو بہت زیادہ غم ہوتا، افسوس ہوتا۔ ایسی قربانیوں سے صحابہ کرام کی اتنی غربت میں انہوں نے اعلاء کلمت اللہ کیا، اسلام کے جھنڈے کو انہوں نے لے کر آگے بڑھے، جنگیں کی، عسرت میں، تنگی میں کوئی چیز نہیں تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں، صحابہ کرام کے پاس بھی نہیں، ایسی محنتوں سے، ایسے صحابہ کرام کے کنٹریبیوشن سے یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اس کے بعد آج اگر کوئی صحابہ کرام پر نقد کرے، صحابہ کرام کی تنقید کرے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہے، چاہے وہ چھپے لفظوں میں کہے، چاہے وہ کھلے لفظوں میں کہے، تو ہم ان کو کیسے اس کو یہ تصور ہو سکتا ہے کہ وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اسی جذبے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان سے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے۔ یعنی عام حالات میں ہم تصور نہیں کر سکتے جو صحابہ کرام کا ایمان تھا، جو صحابہ کرام کا جذبہ تھا، جن حالات میں صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت دیا اور اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جو کچھ انہوں نے لٹا دیا، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور صحابہ کرام کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔